مورخہ 3 جون 1947 کو یہ تو سب کو معلوم تھا کہ اس سال اگست کا مہینہ رمضان المبارک میں آئے گا، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوگی۔ چنانچہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی یعنی 27 رمضان المبارک کی شب کو پہلے ریڈیو ڈھاکہ سے اور اس کے 1 گھنٹے بعد ریڈیو لاہور سے یہ اعلان نشر ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اس طرح 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو ہمارا یہ پیارا وطن عزیز ملک پاکستان عدم سے وجود میں آیا۔ ہندوؤں نے وحشیانہ طریقے سے لاکھوں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹھایا۔ ان کے ساتھی سکھ تھے۔ عورتوں اور بچوں کو گھروں کے اندر بند کر کے تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا۔ عورتوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہزاروں نوجوان عورتوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا کر خودکشی کر لی۔ بعض علاقوں میں 8,33,000 مسلمانوں میں سے تقریباً 70 اور 80% لوگوں کو بالکل نیست و نابود اور ختم کر دیا گیا۔ بعض علاقوں میں شاید ہی کوئی مسلمان زندہ بچا ہو۔ 15 ستمبر 1947 کو اردیسہ سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے 1,00,000 مسلمانوں کے قافلے میں سے صرف 4,000 مسلمان زندہ بچ کر پاکستان پہنچ سکے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق 4 سے 14 ستمبر 1947 تک نئی دہلی سے 25,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ پٹرول ڈال کر ان کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ آئیے آپ کو خیر الدین کی جامع مسجد کا منظر دکھاتے ہیں۔ خیر الدین کی جامع مسجد میں آگ کے الاؤ سے بھڑکتے حوض کے پاس انہیں لے جایا گیا اور انہیں کہا گیا، مسلمانوں تم اس مسجد کے حوض میں آ کر پاک ہوتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے نا؟ اس حوض کے اندر تیل ڈالا گیا، پٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ اب وہ حوض آگ سے بھڑک رہا تھا۔ مسلمانوں کو باندھ کر لایا گیا، ان کی بہوؤں بیٹیوں کو عورتوں کو باندھ کر لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ ہے پاکستان کا راستہ۔ چنانچہ پاکستان کی ان زندہ دل اور غیور بیٹیوں نے اپنی عفت و عصمت کو بچانے کے لیے ایک دم سے اس میں چھلانگیں لگا دی اور جا کر بھسم ہو گئی۔ یہ تھی ایک ہلکی سی داستان ان بانیان پاکستان کی جو پاکستان کو اپنے خوابوں کی منزل اور خیالوں کا دیش سمجھ کر لٹے پوٹے قافلوں، اجڑے بکھرے گھروں اور اپنے عزیز و اقارب کی لازوال بے مثال قربانیوں کی صورت میں گرتے پڑتے کسی طرح یہاں تو پہنچ گئے، لیکن ایک اسلامی حکومت کا نقشہ پھر بھی انہیں یہاں دکھائی نہ دیا، اور بے شمار ان میں سے وہ تھے کہ جو یہاں تک پہنچنا جن کے مقدروں میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ان کی شہادت، ان کے مناظر کیا ہوں گے کہ جب انہیں جلتے ہوئے حوض کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا۔ کیا خوبصورت شاعر نے کہا کہ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ سلام ہو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جو میرے وطن کی سرزمین پہ آ تو نہ سکیں، لیکن ان کے لہو نے میرے وطن کو سرخرو کیا۔ کہا کہ ان کے بارے میں جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہید و رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔